میں تو مدینے میں فوت ہونا چاہتا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں کہ کہیں یہاں نہ موت آ جائے۔ یہ تھا مدینے کا عشق، یہ تھی مدینے کی محبت۔ اور پھر عرض کرنے لگے حضور اکو دھی ہے، ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی اولاد ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ حضور پاک نے کہا کہ سعد ایسا نہ کرو، تمہاری اولاد ہوگی تو وہ کہیں فقیر نہ رہے۔ تو اندازہ لگائیں 14 سے زیادہ اولادیں پھر اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اس ٹائم وہ محسوس کر رہے تھے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، لیکن نگاہ رسول دیکھ رہی تھی کہ اس کے بچے اور بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی ہوں گے۔ اور حضور پاک نے کہا آدھا مال خیرات نہ کرو۔ کہا کہ حضور پھر کتنا کروں؟ کہا کہ تیسرا حصہ خیرات کر دے، وہ کافی ہے، بچوں کے لیے بھی بچا لے۔ اور پھر حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مشفی سعدہ، اللہ مشفی سعدہ، اللہ مشفی سعدہ، اللہ سعد کو شفا دے دے، سعد کو شفا دے دے، سعد کو شفا دے دے۔ اور پھر حضور پاک نے کہا نگاہ نبوت دیکھو، ہم مولوی مناظر کر رہے ہیں، نبی کو کتنی باتوں کا علم ہے اور کتنی کا علم نہیں ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں سعد گھبرا نہ، تو ابھی مرے گا نہیں، تو اس وقت کے بعد مرے گا جب ایک قوم تم سے نفع اٹھائے گی اور ایک قوم کو تم سے نقصان ہوگا، یعنی کافر تم سے نقصان اٹھائیں گے اور مومن تجھ سے نفع اٹھائیں گے، اس کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ اللہ، سخت بیماری کی حالت میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ تم مرے گا نہیں، یہ کوئی کہہ سکتا ہے تو آمینہ کا لال محمد عربی کہہ سکتا ہے۔ یہ حضور پاک کا علم تھا۔ تو حضرت سعد پھر بالکل تندرست ہو گئے، مدینے آ گئے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آپ حیات رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو حوازن کے علاقے کا عامل بنا کے، گورنر بنا کے بھیجا، وہاں رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا تو وہ فتوحات کثیر، اس وقت کثرت کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئیں اور مسلمانوں کے علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت جو ایران کی پٹی تھی، ایران کی پٹی پر حضرت خالد بن ولید سیف اللہ سیف الرسول موجود تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو وہاں سے شام کی فتوحات کی طرف بھیج دیا۔ وہ شام میں مصروف ہو گئے تو ایران کی فتوحات رک گئیں۔ ایران کی جب فتوحات رکیں تو پھر حضرت عمر نے اعلان کیا کہ مجاہدین اکٹھے ہوں تاکہ ایران کا خطہ اسلام کے زیر نگیں کیا جائے۔ تو اس وقت کثیر تعداد 30,000 لشکر فوجی جو جمع ہو گئے، تو پھر کہا گیا ان کا سربراہ کس کو بنایا جائے، کون سربراہی کرے گا۔ اس وقت پھر جب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا اور کوئی اس کے لیے آگے بھی نہیں آ پا رہا تھا، تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، کہا امیر المومنین میں نے بندہ تلاش کر لیا ہے، یہ 30,000 کا لشکر جو کمانڈ کرے گا، چیف آف آرمی سٹاف بنے گا، میری نگاہ میں وہ چہرہ آ گیا ہے جس کو میں بیان کروں گا تو آپ کہو گے خدا کی قسم یہی کمانڈ کر سکتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضور والا وہ سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد کا نام جب لیا گیا مدینے کے اندر شور برپا ہوا کہ خدا کی قسم ایران اگر فتح ہوگا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ اس وقت پھر وہ 30,000 کا لشکر لے کر یہ لوگ ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ ایران کا ایک علاقہ فتح کیا، دوسرا فتح کیا، تیسرا فتح کیا، یہاں تک کہ سب سے بڑی فوجیں ایران کی جہاں اکٹھی تھیں وہ مدین کا علاقہ تھا۔ مدین میں تمام ایرانی مجوسی اکٹھے تھے اور ان کی جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں پہ محیط لشکر اکٹھے تھے۔ پھر اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ جب مدین کی پل کو توڑ دیا گیا تھا، دریا میں گھوڑے دوڑا دیے اور مدین کو فتح کر دیا اور اسلام کا جھنڈا وہاں بلند کر دیا، اور قیامت تک حضرت سعد کا نام لوح محفوظ پر فاتح ایران لکھ دیا گیا۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہستی ہیں جنہوں نے پھر جب ادھر مسلمانوں کے شہر آباد کیے نا، تو اس وقت عرب کے جو لوگ تھے یہ عجم کے اندر
ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل تھا. تو پھر حضرت عمر نے کہا ان کے لیے الگ سے شہر آباد کیا جائے. تو سن لیجئے کوفہ شہر جو حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا گورنر ہاؤس جو تھا وہ کوفہ میں تھا, اور کوفہ کو بسانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. کوفہ شہر کو جنہوں نے بسایا, جنہوں نے آباد کیا, اور پھر وہاں جتنے فوجی 30,000 اس میں گئے تھے, کوئی شہید ہوئے, جو بچے ان کو وہاں محلہ وائز انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے بسایا. اور پھر وہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد جو ہے وہ انہوں نے تعمیر فرمائی. تعمیر کرنے کے بعد اس کے ساتھ بیت المال کو جو ہے انہوں نے تعمیر فرمایا. اور بیت المال کو مسجد کے ساتھ تعمیر اس لیے کیا کہ بیت المال کی نگرانی جو ہے وہ ہر وقت یہاں کے گورنر, کیونکہ نماز پڑھتے تھے مسجدوں میں, تو اس کی نگرانی بھی رہے, چوری کا خطرہ کسی بھی صورت نہ رہے. یوں مسجدیں اس دور سے کمیونٹی سینٹر تھے جہاں پر مسلمانوں کی خیر خواہی, مسلمانوں کی بھلائی, مسلمانوں کے لیے بہتری کے جو ہے مکتب لگتے تھے, تاکہ یہاں وقت کا گورنر بھی بیٹھے اور عام مومن بھی آ کے وہاں پر جو ہے اپنے غم, اپنے دکھ اور درد کو بیان کر سکے. اور جب بیان کرے گا تو اللہ کے گھر میں جھوٹ سے بھی بچے گا. اب مسجدوں کو کیونکہ ہم نے سائیڈ پہ کر دیا ہے, کیونکہ جھوٹ سب نے بولنا ہوتا ہے, اور جھوٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, اور جھوٹ پہ جھوٹی گواہی ہوتی ہیں, تو پھر اس لیے اللہ کا ڈر تو ہے نا, پھر اللہ سے ڈرتے تو ہیں, تو آخ دین بے چلو الگ کر کے آپ کام کر لیے. اللہ دے گھر تو میاں اللہ کے گھر میں اللہ ہے, تو کیا عدالتوں میں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا تھانوں میں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مسجدیں, مدرسے, درگاہیں, خانقاہیں, اور اسی طریقے عدالتیں, ڈیرے, بازار, ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے. اسی آخنے یا مسیتو تھوڑا جی باہر ہو لئیے, کوئی فراڈ بھی کرنا ہو نا تو آخنے مسیتو تھوڑا جی باہر ہو جائیے, تو باہر جا کے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. تو اگر یہ سوچ آ جائے جہاں جائیں گے اللہ وہاں دیکھے گا, تو پھر حرکتیں ہم نہیں کریں گے, پھر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے, سنوار لیں گے. اور اللہ ہے بادشاہ حقیقی, وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اس کی قوت, طاقت, اختیار میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے. جو فیصلے کرتا ہے تنے تنہا کرتا ہے, نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت, نہ کسی کو بتانے کی ضرورت. وہ وحدہ لا شریک لہ, بے نیاز ذات ہے. لہذا اپنے کردار میں یہ بات شامل کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے. اور کاش اچھے طریقے سے پیش ہوں, جیسے یہ صحابہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے کہ ان کے نامہ اعمال بھرے ہوئے تھے نیکیوں سے. یہ پھر کوفہ سے حضرت عثمان غنی کے دور میں مدینہ آ گئے. مدینہ کے اندر پھر انہوں نے مدینہ سے مکے جائیں تو آپ راستے میں ایک بورڈ دیکھتے ہوں گے, عقیق, مقام عقیق پر انہوں نے اپنا جو ہے وہ گھر بنایا تھا. اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر ان کا جب انتقال ہوا تو انہیں پھر امہات المومنین نے اپنی دعاؤں کے ساتھ, حضور کی بیویوں نے, مسلمانوں کی ماؤں نے ان کے جنازے کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. اور یہ ہستی اپنا تمام شب و روز اللہ کے نبی پر قربان کرتے ہوئے جنت البقیع کے اندر یہ آرام کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھیں گے, اور اللہ کے عرش کے نیچے ان کو برکتیں ملیں گی اور سایہ عرش ملے گا. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کی زندگی دین اسلام کی ترویج, ترقی اور گھوڑوں کی زینوں پر گزری, اور تلوار چلاتے گزری, اور دینداری کرتے گزری. ان پر کسی منافق نے تان کیا تو انہوں نے کہا, لوگو ہم پہ تان کرتے ہو کہ جنہوں نے حضور کے زمانے میں پتے کھا کر گزارا کیا, پتے کھا کر حضور کے زمانے میں گزارا کیا, لیکن ہم نے کبھی شکوہ نہ کیا. تم ہمارے اوپر تان کرتے ہو
کہ ہم دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پتے کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہمراہی قبول کی اور ہمیشہ حضور پاک کے دین کے ساتھ مخلص رہے۔ اسی طریقے سے دوستو ہم بھی زندگی گزاریں کہ ہماری نیکیاں ہماری قبر میں ہمارے کام آئیں۔ میری مائیں بہنیں، میرے دوست احباب، اپنے لیے وہ راستہ چنیں جس راستے پر نیکی ہے، جس راستے پہ بھلائی ہے۔ زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ابھی دیکھیں منگل کو عظیم الشان درگاہ تو گیرا شریف ان کے سجادہ نشین اس دنیا فانی کو چھوڑ کے گئے۔ بونگا حیات میں ان کے کافی سارے مرید ہیں، تو ہم اپنے ممبر سے ان سب سے تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مریدین کو، ان کی اولاد کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے وابستہ لوگوں کو اللہ صبر دے اور صبر پر اجر دے، اور اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کی زندگی جو اگلی آخرت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ زندگی ہے، اس میں آپ کسی بھی منصب پر ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، موت رعایت نہیں برتتی۔ موت کے سامنے رعایت نہیں ہے کہ یہ تو مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ موت اپنے ٹائم پر آنی ہے اور اپنا کام کر کے اس نے چلے جانا ہے۔ حضرت ملک الموت کو یہ آرڈر دے دیے گئے ہیں۔ لہذا ہم اپنے لیے وہ راستے اختیار کریں جو اچھائی کے راستے ہوں، بھلائی کے راستے ہوں۔ مسجدوں کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہوگا تو موت آسان ہوگی، اس میں راحت ہوگی، آنی تو ہے لیکن گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ مسجد سے تعلق ہو، نیکی کی جگہوں سے تعلق ہو، تو میرے دوستو آپ سارا دن، ایک چھوٹی سی بات چونکہ ٹائم ہوا چاہتا ہے، سارا دن آپ کھپتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ گھر میں سکون ہو، ایسی لیے نا۔ سارا دن دکان چلاتے ہیں، بھٹھے پہ کام کرتے، کہاں آپ دکھڑے اپنے رولتے ہیں، سکھ اپنے دفنا کے محنت کرتے ہیں کہ آپ کی چار دیواری کے اندر کھانا اچھا پکے، بچے اچھا لباس پہنے، اچھا بستر ہو، اچھا مکان ہو۔ کبھی غور کیا؟ 60 سال کا جو گھر ہے اس کے لیے اتنا کھپتے ہو، اور جس گھر میں قیامت تک رہنا ہے اس گھر کے لیے کس نے کھپنا ہے؟ اس گھر کے لیے کس نے جاگنا ہے؟ اس گھر کے لیے کس نے محنت کرنی ہے؟ قبر تو تنہا ہے میاں، یہاں تو قریب بیٹھ کے بیوی حوصلہ دے دیتی ہے، ماں حوصلہ دے دیتی ہے، بیٹی اور بیٹا حوصلہ دے دیتے ہیں، بھائی حوصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے قبر کی تنہائی میں کون حوصلے دے گا؟ قبر میں کون رونا سنے گا؟ قبر میں کون دکھڑے سنے گا؟ اور رہنا بھی قیامت تک ہے۔ آؤ اس قبر کو سکھ چاہتے ہو تو مسجد میں آ جاؤ، مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت بنا لو، شوق پیدا کر لو، اور مسجدوں کے ساتھ عشق کی حد تک، وارفتگی کی حد تک اس کے ساتھ تعلق بنا لو، تاکہ قبر میں جاؤ تو قبر دور سے کہے مرحبا مرحبا، خوش آمدید، اے زمین کے اوپر مجھے یاد رکھنے والے، آ قبر میں ماں بھی تجھے اتنی محبت نہیں دے گی جتنی میری گود تمہیں محبت عطا کرے گی۔ دنیا کی میاں راحتیں چند دن کی ہیں، اس کی خاطر آخرت کو مت بھولو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔